میری کمپنی بزنس کرتی ہے، ایسے جرم نہیں۔ آپ اس آدمی کو ڈھونڈیں، قانون اسے سزا دے یا نہ دے، میں ضرور دوں گا۔ روبینہ خان: ضرور سر، میں خود ہی اسی پر کام کر رہی ہوں۔ جلدی ہی میں اس کے پیچھے کھڑی ہوں گی اور اس تک پہنچ جاؤں گی۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پولیس کو کچھ لوگ جھوٹ بول کر گمراہ کر لیں گے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ جلد ہی پھر آپ سے ملوں گی سر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ میری مدد کریں گے۔ ویسے آپ کے ملازم اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو آپ کی بیٹی نے بتا دیا ہوگا۔ چلتی ہوں سر، مجھے تھوڑا ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان وہاں سے نکل گئی، پر پیچھے چھوڑ گئی حیرت سے لٹکتے ہوئے چہرے۔ سکندر خان اور عمران فرحت۔ ناصرہ اور مہرین کا پارٹی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر زبیر تو روزینہ کے ساتھ ساتھ ہی چپکا پڑا تھا۔ آخر ناصرہ کے کہنے پر سب کو واپس چلنا پڑا۔ جلدی جلدی کھانا کھا کر سب لوگ واپس چل پڑے۔ زبیر بہانہ بنا کر وہیں رک گیا۔ ریما بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ایک تو اس کی ماں اور بہن وہاں نہیں تھیں، دوسرا پارٹی ابھی دیر تک چلنے والی تھی تو وہ مہرین کے ساتھ ہی چلی آئی۔ اس کے گھر زینت بھی باقی سب کو چھوڑنے کے بعد گھر لوٹ گئی۔ حیات صاحب بھی جلدی نکل گئے تھے، پر سکندر خان اور عمران فرحت دونوں غصے سے سلگ رہے تھے۔ غصے سے بلبلاتے ہوئے دونوں پارٹی چھوڑ کر بند کمرے میں بیٹھ گئے۔ شراب پیتے ہوئے بڑاس نکالنے لگے۔ سکندر خان: میں نے کہا تھا نا، ہر کام دھیان سے سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ کیا ضرورت تھی اس کام میں کمپنی کا کچھ استعمال کرنے کی؟ عمران فرحت: دماغ ٹھنڈا کر، کیوں اچھل رہا ہے؟ پہلے بھی تو ایسے ہی چل رہا تھا۔ سب کون سا پہلی بار ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کمینی نے اسی لیے راشد قریشی کو ابھی تک نہیں پکڑا۔ پتہ نہیں اور کیا کیا ہاتھ میں آ گیا ہے اس کے۔ لگتا ہے کمینی کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ سکندر خان: دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ اسے کچھ کرے گا تو کوئی اور آ جائے گا، دیکھا نہیں وہ کمینہ؟ حیات صاحب بھی اس کی سپورٹ کر رہا تھا۔ تو کچھ نہیں کرے گا ابھی، بس خاموش رہ، اپنے کسی ملازم پر بات ڈال دیں گے۔ میرا کچھ نہیں بگڑنے والا، پر مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ یہ یہیں نہیں رکنے والی، کچھ تو ضرور ہے جو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ پہلے بھی مجھ سے مل چکی ہے، پر کہاں اور کیسے؟ یہ بات سلجھانی پڑے گی۔ عمران فرحت: اس کا ٹرانسفر ہی کروا دیتے ہیں، سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ سکندر خان: ابھی ابھی اس نے اتنا بڑا ہاتھ مارا ہے تو ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا اس کا، اور اوپر سے حیات صاحب ایسا ہونے نہیں دے گا۔ تو ان سب باتوں سے دھیان اٹھا اپنا، کچھ دنوں میں سب اپنے آپ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس ہماری طرف سے کوئی گڑبڑ ہونی نہیں چاہیے۔ سوچا تھا اسے اپنی جیب میں کر لیں گے، مگر کمینی کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہے۔ کوئی بات نہیں، اسے ابھی پتہ نہیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ سب کے جانے کے بعد زبیر روزینہ کے ساتھ اس کی
परछाई बनकर चल रहा था। ज़ुबैर बहुत कोशिश कर रहा था मगर उसकी दाल नहीं गल रही थी। हौसला बढ़ाने के लिए उसने चुपके से 2-4 पैग मार लिए। पार्टी से ज़्यादातर मेहमान चले गए तो रोज़ीना को अकेला देखकर ज़ुबैर अपनी बात करने पहुंच गया। ज़ुबैर, रोज़ीना, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। कुदरत ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। तुम नहीं जानती, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे सोते जागते बस तुम ही नज़र आती हो। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूँ। रोज़ीना, तुम्हारी सालगिरह पर मैं तुम्हें अपना दिल तोहफे में पेश करता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल में थोड़ी सी जगह दोगी? रोज़ीना, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच कह रहे हो? ज़ुबैर, यकीन नहीं होता तो मेरे सीने को चीर कर देख लो। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही तुम हो। रोज़ीना, क्या तुम सच में मुझे इतना प्यार करते हो? ज़ुबैर, अपने दिलो जान से भी ज़्यादा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। रोज़ीना, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं कब से ये सुनना चाहती थी मगर शेरू। ज़ुबैर, तुम उसकी फ़िक्र मत करो। उसकी औकात ही क्या है, उसे तो मैं यूँ मसल दूँगा। मनहूस कहीं का, उसकी फ़िक्र छोड़ दे। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। आई लव यू रोज़ीना, आई लव यू। दिन भर शहर में घूम फिर कर मैं जब घर पहुंचा, सब घर पर ही मौजूद थे सवाए अंकल और हसीब के। मेरे आते ही अमीरज़ादी और हुमा के चेहरे पर रौनक आ गई। दोनों ही सुबह की प्यासी थीं। आंखों ही आंखों में दोनों मुझे इशारे करने लगीं। वहीं शुमाइला बाजी मुझे घूर रही थी। अमीरज़ादी, अरे तुम आ गए बेटा, बड़ी देर लगा दी। शेरू, वो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा घूम लिया जाए। अमीरज़ादी, बेटा मुझे कह देते, हम साथ में ही चले जाते। शेरू, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अकेला ही चला गया। वैसे अब आपका दर्द कैसा है? अमीरज़ादी, अब तो बिल्कुल ठीक है बेटा, बस एक बार और सही से मालिश कर दो तो पूरा ठीक हो जाएगा। शेरू, ज़रूर, पर अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करना होगा। मैं बहुत थक गया हूँ, तो थोड़ा फ्रेश होने की ज़रूरत है। अमीरज़ादी, हाँ हाँ ठीक है, तुम रेस्ट करो तभी तो सही तरीके से कर पाओगे। शेरू, वैसे अंकल और जीजा जी आए नहीं अभी तक। अमीरज़ादी, तेरे अंकल तो लेट ही आते हैं और हसीब कल आ रहा है। शेरू, अच्छी बात है, चलिए मैं अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। आज मैंने अकेले शॉपिंग की थी और घूमते हुए कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई थीं। मैंने सबके लिए अपनी समझ और हिसाब से ली थीं। बस इसीलिए थोड़ा थक गया था। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। मुझे बेड पर लेटे अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था कि कोई मेरे कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके मेरे बेड पर लेट गया। अपने ऊपर नरम एहसास होते ही मैं परेशान हो गया। ये कौन है? फिर ख्याल आया कि ये हुमा होगी। शेरू, क्या हुआ? पीछे ही चली आईं। मैंने कहा था ना, मुझे आराम करना है। हुमा,
مجھے تڑپا کر ظالم خود آرام کر رہا ہے۔ صبح سے میرا کیا حال ہے سوچا بھی ہے تم نے؟ آج کا دن میں نے کیسے کاٹا میں ہی جانتی ہوں۔ اوپر سے ابھی تک آرام سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ چلو ایک بار مجھ سے ملو۔ شیرو، میں سچ میں تھکا ہوا ہوں جان۔ ایسے نہ تمہیں مزہ آئے گا نہ مجھے۔ تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں، تم بھی ابھی ریسٹ کر لو۔ ہما، تو چلو پہلے میں تمہاری مالش کر دیتی ہوں، پھر تم میری کر دینا۔ شیرو، ارے رہنے دو نا، پھر میرا موڈ بن جائے گا اور رات کا پلان کینسل ہوگا۔ ہما، اچھا ٹھیک ہے، پھر تم ریسٹ ہی کرو، مگر آج رات تمہیں سونے نہیں دوں گی میں۔ یاد رکھنا شیرو، سونا بھی کون چاہے گا جب تم جیسی حسینہ ساتھ ہو۔ ہما، رات کا انتظار کر رہی ہوں ڈارلنگ، تب تک میں بھی سو لیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہما واپس چلی گئی اور میں من ہی من میں سوچنے لگا کہ دونوں ماں بیٹی کتنی گرم ہیں۔ آج دونوں کو ایک ساتھ ٹھنڈا کرتا ہوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں بھی چین کی نیند سو گیا۔ 2 گھنٹے سونے کے بعد مجھے شمائلہ باجی نے جگا دیا۔ میں تیار ہو کر نیچے آیا۔ انکل بھی آ چکے تھے تو ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ شمائلہ باجی کو اپنے ساتھ ہی ڈنر کرتا دیکھ کر انکل بھی حیران تھے اور جس طرح امیر زادی باجی کا خیال رکھ رہی تھیں اس کو دیکھ کر تو انکل کے ساتھ خود باجی بھی حیران تھیں۔ خیر، رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امیر زادی اور ہما دونوں ہی پیاسی تھیں۔ ان کی نظروں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی، مگر آج انکل ٹائم سے گھر آ گئے تھے تو امیر زادی بھی مجبوری سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ ہما کمرے میں آ گئی اور دروازہ لاک کر کے میرے پاس آ گئی۔ وہ اس وقت بہت خوبصورت کپڑوں میں تھی اور اس کی نزاکت کا احساس بھی ہو رہا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ بے پردہ ہونے لگی۔ ہما، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شیرو، دیکھ رہا ہوں حسن پورے شباب پر ہے اور آج رات قہر کی رات ہے۔ ہما، یہ قہر کس پر گرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج میں تمہیں سونے نہیں دوں گی۔ شیرو، سونا کون چاہے گا جب تم جیسی حسینہ پہلو میں ہو۔ ہما، تو دیر کس بات کی ہے؟ ہما کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ ہما، کھا جاؤ مجھے، کل حسیب آ رہا ہے، پھر مشکل ہوگی۔ شیرو، تو کیا ہوا ڈارلنگ، آنے دو اسے، اب تو تم میری بن چکی ہو۔ ویسے بھی وہ مجھ جیسا تھوڑی ہے، اگر میرے جیسا ہوتا تو تم مجھے نہ ملتی۔ ہما، صحیح کہا، وہ تم جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شیرو، ایک بات مانو گی میری؟ ہما، حکم کرو، ہر بات مانوں گی۔ شیرو، میں تمہاری اور حسیب کی ملاقات دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے۔ ہما، تمہارے ہوتے ہوئے میں اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ شیرو، تو مجھے انکار کر رہی ہو؟ ہما، نہیں، انکار نہیں، مگر اب میں اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ میں صرف تمہاری ہوں۔ اگر مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میری بات ماننی ہوگی۔ میں بھی تو دیکھوں کیسے
بہن بھائی گلے ملتے ہیں، دیکھ لینا، ابھی تو مجھ سے ملو، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شیرو تو دیر کس بات کی ہے؟ اور پھر ہما منّے سے باتیں کرنے لگی۔ اس ہما کو دیکھ کر مجھے روزینہ کی ماں یاد آ گئی، لیکن یہ تو اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ مجھ جیسا انسان بھی ان کو بہت مشکل سے سنبھال پا رہا تھا، لیکن مجھے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر میں نے اپنے تمام سکلز کو استعمال کرتے ہوئے ریل گاڑی چلانا شروع کر دی۔ ابھی ہم آسمانوں پر پہنچے تھے کہ دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ ہما، اس وقت کون آ گیا؟ شیرو، پتہ نہیں، تم جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ ہما جلدی سے اٹھی اور بے پردہ ہی پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اس کے کپڑے کبرڈ میں رکھے اور خود ٹاول لپیٹ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ایک سائڈ کو پردے کے پیچھے ہما چھپی تھی، جہاں سے دروازے کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے امیر زادی کھڑی تھی۔ امیر زادی دروازہ کھلتے ہی اندر آ گئی اور پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ شیرو، تم اس وقت یہاں؟ امیر زادی، کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ تیرے انکل سو نہیں رہے تھے، اس لیے دیر ہو گئی، ورنہ میں تو پہلے آ جاتی۔ سارا دن کتنا برا حال رہا ہے، پوچھو ہی مت۔ تم تو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تب سے بس اکیلی ہوں۔ ویسے تم اس وقت ٹاول میں کیا کر رہے ہو؟ شیرو، کچھ نہیں، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کو اٹھانے لگا تو وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گئی اور منّے سے باتیں کرنے لگی۔ ہما سے ملتے ہوئے امیر زادی کی وجہ سے مجھے جو غصہ آیا تھا، اب وہ میں امیر زادی پر ہی نکال رہا تھا، جبکہ ہما پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی اور حیران بھی تھی۔ میں دونوں سے ملنا چاہتا تھا۔ میں امیر زادی سے ہما کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ میں اس سے بھی ملنا چاہتا ہوں، تو وہ بولی، اس سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہارے ساتھ مل کر کیا کرے گی؟ اور اسے تم سے مل کر بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ ہما کو اپنی ماں کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ پردہ ہٹا کر سامنے آ گئی۔ امیر زادی اپنے سامنے ہما کو دیکھ کر سہم گئی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اٹھنے نہیں دیا۔ ہما، اچھا، تو صرف تمہیں اس سے مل سکتی ہو، میں نہیں۔ شیرو، دیکھ کیا رہے ہو؟ اب اس کو اتنی سزا دو کہ یہ بھول جائے اور پھر تم سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کرے۔ میں ہما کی بات سن کر مسکرایا اور اس کی بات پر عمل کرنے لگا۔ امیر زادی مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، لیکن میں معاف نہیں کر رہا تھا۔ ہما بولی، اب کیا ہوا؟ پہلے تو کہہ رہی تھی کہ میں شیرو سے مل نہیں سکتی، صرف تم ہی مل سکتی ہو، اب کیا ہوا؟ شیرو، کوئی رحم نہ کرنا۔ امیر زادی، شرم نہیں آتی؟ اپنی ماں کے سامنے ایسے کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ ہما، تم خود تو یہاں آئی ہے، یہاں میں لائی تھی، تمہیں بڑی آگ لگی تھی نا؟ اور شرم تو تمہیں آنی چاہیے، اس عمر میں بھی کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے تو شک ہے میں بھی
آپ کی اولاد نہیں۔ امیر زادی چپ کر بے شرم، اور یہ بات کہتے ہی امیر زادی کی ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ ہما کیوں نکل گئی ہوا، بڑی آگ لگی تھی، اب ہو گئی ٹھنڈی۔ اب تو بوڑھی ہو گئی ہو، اب تجھ میں وہ طاقت نہیں رہی۔ اب دیکھ میں ندیم سے کس طرح ملتی ہوں۔ ہما نے اپنی ماں کو دکھاتے ہوئے مجھے پکڑا اور صوفے پر لے گئی۔ ہما کو اپنی ماں کی بات بہت بری لگی تھی کہ میں شیرو سے نہیں مل سکتی۔ اب وہ بھی جنگلی بن گئی تھی اور میں بھی جنگلی تھا، اور ہم بلٹ ٹرین پر سفر کر رہے تھے۔ ہما یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہی مجھ سے ملنے کے قابل ہے۔ اس کی ماں اب بوڑھی ہو چکی ہے۔ کچھ دیر بعد امیر زادی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہما کو دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر غصہ آ گیا، تو وہ غصے سے بلبلاتی ہوئی اٹھی اور ہمارے قریب آ گئی۔ آتے ہی اس نے ہما کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب